من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بزرگان محترم اور میرے دیگر ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین، اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو اس دنیا میں عمل کے لیے پیدا فرمایا ہے. میرے اور آپ کے پیدا کیے جانے کا بنیادی مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اس کی اطاعت و فرمانبرداری ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کی یاد دہانی کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا اور ان کو کتابوں کی شکل میں ایک دین نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کو اپنی آیت میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. تو ہمارا الٹیمیٹ گول اگر کوئی چیز ہے، ہمارا اپنا زندگی میں سب سے بڑا کارنامہ اگر کوئی ہم انجام دے سکتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے صحیح معنوں میں بندے بن کر ہم زندگی گزاریں. ہم کتنا بھی کامیاب کیوں نہ ہو جائیں، ہم کتنی ہی اور کس طرح کی کامیابی کیوں نہ ہم حاصل کر لیں دنیا میں، لیکن اگر صحیح معنوں میں جو بندہ بننا چاہیے، بندہ بننے کی جو صفت ہے، اگر وہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہو پاتی تو ہماری زندگی کے سارے کارنامے ایک طرف اور وہ ایک طرف ہیں. اور اگر کوئی بندہ دنیا میں کچھ نہ کر پائے، زیادہ کامیابیاں اس کے ہاتھ نہ لگیں، لیکن صحیح معنوں میں بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں اللہ رب العالمین کے ہر نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسا بندہ سرخ رو ہوگا، اللہ رب العالمین کی نظروں میں اس کا احترام ہوگا، اللہ کے فرشتوں میں اس کی محبت ہوگی، اور وہی مقبولیت ساری انسانیت میں بھی اللہ رب العالمین عام کر دے گا. تو اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو عبادت کے مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے. تو جو فتنے آتے ہیں شیطان کی طرف سے، یا پھر جو قیامت سے پہلے جو فتنے آنے والے ہیں، جو ہمارا اپنا عنوان ہے کہ قیامت سے پہلے جو نشانیاں اللہ رب العالمین بطور آزمائش انسانوں پر ڈالے گا، یا پھر دیگر وہ علامتیں جو انسان کے لیے ایک علامت ہوگی کہ قرب قیامت ہے، قیامت قریب ہے. تو یہ جو علامتیں اللہ رب العالمین رکھنے والا ہے، ان تمام علامتوں میں آپ اگر تمام علامتوں میں سے آپ کرائیٹیریا اگر نکالنے کی کوشش کریں تو تقریباً علامتیں آپ کو بطور آزمائش اللہ رب العالمین لائے گا. بہت ساری علامتیں اور بھی ہوں گی جو ایک صرف علامت کے طور پر ہوں گی یا پھر انسانوں کے لیے خوشخبری کے طور پر ہوگی، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی بات ہے. وہ ایک مسلمانوں کے لیے خوش فہمی کی بات ہوگی، مسلمانوں کے لیے یعنی استحکام کی بات ہوگی. حضرت مسیح علیہ السلام کے بھیجے جانے کی بات ہے، امام مسیح علیہ السلام کی، تو وہ بھی مسلمانوں کے لیے تقویت پہنچانے والی بات ہوگی. مسلمانوں کو اللہ رب العالمین 40 سال حکومت کرنے اور ساری دنیا پر استحکام عطا فرمائے گا، تو یہ مسلمانوں کے لیے خوش کن بات ہوگی، ان کے لیے خوش کرنے والی بات ہوگی. ایسی علامتیں اللہ رب العالمین نے قیامت سے پہلے کم رکھی ہیں.
اس کے علاوہ جو علامتیں ہیں، زیادہ تر علامتیں وہ اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں جو ایک مسلمان کے ایمان کی، اس کے اسلام کی اور اس کے عمل اور اس کی عبادت کے لیے بطور آزمائش اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ بطور آزمائش بہت ساری علامتیں آئیں گی، 90% اگر آپ علامتیں دیکھیں گے تو ساری کی ساری علامتیں ہمارے عمل کو ہمارے عمل کے لیے آزمائش، ہماری عبادت کے لیے آزمائش، ہماری ایمان کے ٹال مٹول کے لیے آزمائش ہوگی۔ یعنی قیامت سے پہلے جتنی علامتیں آنے والی ہیں بطور مجموعہ اگر ہم دیکھیں گے تو زیادہ تر علامتیں ہمارے لیے اللہ رب العالمین کے تئیں ہماری ایمان کی آزمائش کے لیے ہوگی، ہماری ایمان کی ابتلا کے لیے ہوگی، ہمارے ایمان کو اللہ رب العالمین آزمانے اور جانچنے کے لیے لائے گا۔ تو یہ جو علامتیں آئیں گی ان میں سے ان کو دو تقسیم کی گئی ہے۔ پہلی تقسیم ہے علامت صغریٰ، دوسری تقسیم ہے علامت کبریٰ۔ علامت کبریٰ میں 10 آزمائش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں جو بڑے بڑے فتنے ہوں گے، جو اس قدر بڑے فتنے کہ بالکل قیامت سے پہلے آئیں گے، اس کے بعد کوئی اور حادثہ نہیں ہوگا سوائے قیامت کے۔ یہ جب 10 آزمائشیں 10 فتنے جب انسان دیکھ لے گا تو صرف قیامت کا انتظار کرے گا، کوئی اور چیز اس کے بعد ہونے والی نہیں ہوگی۔ اب اس سے پہلے انسانوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، ہم کو ایمان پر ثابت قدم رکھنے کے لیے جو چھوٹی چھوٹی آزمائش اللہ رب العالمین لائے گا، جو علامت صغریٰ ہیں، جو اللہ رب العالمین نے ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو فتنے ہمارے درمیان پیدا ہوں گے، جو پنپیں گے، بڑے ہوں گے، پروان چڑھیں گے، جو اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہیں، ان میں سے کچھ کو انشاءاللہ آج کے ہمارے اس خطبے میں ہم ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ بے شمار علامتیں ہیں، علامت صغریٰ میں بھی بے شمار علامتیں ہیں۔ اگر ہم اس کو یعنی خطبات میں لینے کی کوشش کریں گے تو مکمل 1 سال ہو جائے گا ہر خطبے میں اگر ایک ایک دو آزمائشوں اور فتنے ذکر کیے جائیں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو مختصر طور پر کچھ فتنوں کا ذکر کر دوں جن کے لیے طول کی ضرورت ہے، جن کو اہمیت ہے کہ ان کو لوگوں کو آسانی سے سمجھانا انتہائی ضروری ہے، تو ان کو انشاءاللہ طویل سے سمجھایا جائے گا۔ تو سب سے اہم فتنہ، سب سے بڑا فتنہ جو انسانیت کے لیے بہت زیادہ بڑا فتنہ ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں ان من اشراط الساعہ ان یتقارب الزمان، کہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے سب سے پہلی علامت قیامت کی، یا پھر اور بھی علامتیں آئیں گی، تو ان قیامت کی علامتوں میں سب سے اہم علامت یہ ہے کہ زمانہ تیزی سے گزرنے لگ جائے گا۔ وَيَنْقُصُ الْعَمَلِ، اللہ کے نبی نے دوسری اہم علامت یہ ذکر کی ہے، دوسرا اہم فتنہ یہ ذکر کیا ہے کہ قیامت سے پہلے معاملہ یہ ہو جائے گا کہ لوگوں کے عمل میں نقصان پیدا ہو جائے گا، لوگ عمل کرنے سے جی چھڑائیں گے، لوگوں کے اندر دینداری پیدا نہ ہوگی، یا پھر وہ دین تو ہوگا لیکن جو روحانی طور پر دین پر عمل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے وہ جذبہ ختم ہوتا جائے گا، دین کو لے کر جو شوق ایک مومن کے دل میں ہونا چاہیے وہ شوق ختم ہو جائے گا، شیطان کو جو دشمن بنانے کا ملکہ جو ہمارے دل میں ہونا چاہیے وہ ملکہ دھیمے دھیمے ختم ہوتا جائے گا، شیطان سے قربت بڑھ جائے گی اور انسان اللہ رب العالمین کی نیکیوں سے دور ہوتا جائے گا۔ ان من اشراط الساعۃ ان یتقارب الزمان، کہ علامت قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ انسان کے عمل، انسان کا جو زمانہ ہے، جو وقت ہم گزارتے ہیں اس وقت میں تیزی آتی جائے گی۔ وقت میں تیزی آنے کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ وقت میں تیزی آنے کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین وقت سے برکت چھین لے گا، وقت سے اللہ رب العالمین برکت چھین لے گا۔ اللہ کے رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء، یقیناً اگر اہل محلہ، اگر جو لوگ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، اگر وہ اللہ رب العالمین کے صحیح معنوں پر ایمان لانے والے ہو جائیں، تقوی اختیار کرنے والے ہو جائیں، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے والے ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے لفتحنا علیہم برکات من السماء، یقیناً اللہ رب العالمین آسمان سے برکتیں نازل فرمائے گا۔ برکتیں کن کن چیزوں میں ہوگی؟ انسان کی اپنی زندگی میں برکت ہوگی، انسان کے اپنے رشتوں میں برکت ہوگی، یعنی رشتوں کے ذریعے جو انسان کو یعنی سکون ملنا چاہیے، ایک شوہر اور بیوی کے رشتے میں جو تسکین ہونی چاہیے وہ تسکین انسان کو ملے گی۔ اولاد کو جو اللہ رب العالمین نے آنکھوں کی ٹھنڈک بیان فرمایا ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد بن جائے گی۔ ماں باپ جو ایک بندے کے لیے اس کے سارے پریشانیوں کو حل کرنے کا سبب ثابت ہوتے ہیں، وہ برکت ماں باپ کے اندر اللہ رب العالمین رکھے گا۔
علم کے ذریعے برکت انسان کو حاصل ہوگی، رزق کے ذریعے برکت اللہ رب العالمین رکھے گا، کمائیوں میں اللہ رب العالمین برکت رکھے گا۔ یہ وہ برکت ہے جو ایک انسان کے دل میں اللہ رب العالمین رکھتا ہے، انسان کی زندگی میں اللہ رب العالمین رکھتا ہے۔ آپ دیکھیے اپنی زندگیوں میں کہ ہماری زندگی میں کتنی برکت ہے اللہ کے فضل و کرم سے، کہ بہت سارے لوگ آپ اگر دیکھیں گے تو جو رپورٹس آتی ہیں، سچر کمیٹی رپورٹ ہو یا پھر اس کے علاوہ اور بھی رپورٹس ہوں، جو رپورٹس آتی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ مسلمان گھرانے جو ہوتے ہیں، مسلمان گھرانوں میں 80% گھرانے ایسے ہوتے ہیں جن میں ایک بندہ کمانے والا ہوتا ہے، اس کے علاوہ 6-7 لوگ، بسا اوقات گھروں میں 10-10 لوگ کھانے والے ہوتے ہیں، صرف ایک کمانے والا شخص اس میں ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین ایسی برکت اس کمائی میں رکھتا ہے کہ سارے لوگ اللہ کے فضل و کرم سے جو لطف اندوز ہو کر زندگی گزارتے ہیں، ہر ضرورت اللہ رب العالمین ان کی پوری کر دیتا ہے۔ وہی آپ غیر مسلمین کی زندگی میں دیکھیے اللہ رب العالمین کیسی بے برکتی ان کی زندگی میں رکھتا ہے، گھر کا ہر فرد کمانے والا ہوتا ہے، اس کے علاوہ لونز لے کر زندگی گزارتے ہیں، اپنی ساری چیزیں فائنانس پر EMIs پر رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی ایسی بے برکتی ان کی زندگی میں کہ ہاتھ آنے سے پہلے ان کی تنخواہ خرچ ہو جاتی ہے، ہاتھ آنے سے پہلے خرچ ہو جاتی ہے۔ تو یہ معاملہ آپ دیکھیں دھیرے دھیرے مسلمانوں کے درمیان آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین جو برکت ایک مومن کی زندگی میں رکھتا ہے کہ نعمت کے ذریعے جو لطف اندوز ہونا چاہیے، جو نعمت جس کے لیے بنائی گئی ہے اس نعمت کا استفادہ انسان کر پائے، اس نعمت کا مکمل فائدہ اٹھا پائے۔ 24 گھنٹے انسان کی زندگی میں ہیں تو 24 گھنٹے جو انسان فائدہ اٹھانا چاہیے، ایک مومن وہ فائدہ اٹھاتا ہے، ایک مومن کو مکمل 24 گھنٹے ملتے ہیں۔ اور ایک جو بندہ جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، یا پھر جو منافق قسم کا ہوتا ہے، یا پھر جس کے عمل میں سمجھے کہ عملی زندگی اس بندے کی نہیں ہوتی، آپ دیکھیے رات کو سوتے ہوئے مکمل رات صبح ہو جاتی ہے، صبح کا سارا وقت برباد ہو جاتا ہے، شام کو اٹھتے اٹھتے سارے کام اس کے پینڈنگ رہتے ہیں، ایک ہفتہ تاخیر سے وہ بندہ چلتا ہے، جو کام ایک ہفتہ پہلے اس نوجوان کو کرنا چاہیے تھا۔ میں مسلم نوجوانوں کی آپ کو بات کر رہا ہوں، مسلم نوجوانوں کی بات کہ یتقارب الزمان، کہ وقت میں تیزی پیدا ہو جائے گی، وقت سے جو برکت اللہ رب العالمین چھین لے گا۔ اس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ ہمارے جو کام جس وقت پر ہونے چاہیے، جس انداز سے ہونے چاہیے، یا پھر وقت میں انسان کو جو فائدہ اٹھانے کا ملکہ انسان کو ہونا چاہیے، وہ اللہ رب العالمین چھین لیتا ہے۔ دونوں بھی 24 گھنٹے گزارتے ہیں، ایک مومن بھی 24 گھنٹے گزارتا ہے، اور ایک سمجھیے کہ گنہگار شخص بھی 24 گھنٹے گزارتا ہے، لیکن وہ اپنے وقت سے اتنا فائدہ نہیں اٹھا پاتا جتنا کہ یہ فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسی برکت رکھ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں بسا اوقات جو ٹریفک کے ذریعے اللہ رب العالمین ہم کو آزماتا ہے، آدھے گھنٹے میں جس ڈیسٹینیشن کو ہم کو پہنچنا تھا، جس جگہ پر ہم کو پہنچنا تھا، وہاں پہنچتے پہنچتے 1 سے 1.5 گھنٹہ ہم کو لگ جاتا ہے۔ یہ وقت کی بے برکتی کا سبب ہے۔ اگر ہم وہی صبح اٹھ کر فجر کے بعد نکل جاتے تو آدھا گھنٹہ نہیں بلکہ 15 منٹ میں اس جگہ پر پہنچ جاتے تھے، لیکن ہماری بے عملی والی زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس وقت میں برکت رکھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فجر کے بعد وقت میں برکت اللہ رب العالمین نازل کرتا ہے۔ وقت کے فجر ہونے کے بعد اللہ رب العالمین وقت میں برکت رکھتا ہے، وہ برکت والا وقت ہے، اور اسی وقت ہماری قوم کی آدھی رات چل رہی ہوتی ہے، تو اس کے بعد جب ہم اٹھیں گے، جب ہم نکلیں گے، آج دیکھیں آپ ہمیشہ غور کر کے دیکھیں، میں ہمیشہ سے غور کرتا ہوں کہ جمعہ کے دن خصوصاً جمعہ کے دن آپ دیکھیے دوپہر تک آپ کو بالکل بھی ہمارے روڈ پر مسلم نوجوان نظر نہیں آئیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے مسلم نوجوان، آپ کو مسلم نوجوان نہیں، مسلم قوم میں کہتا ہوں، ہمارے مسلمان قوم جو ہے آپ روڈوں پر دیکھ لیں، مکمل ہمارے علاقوں سے بالکل آپ کو اتنا ایسے نظر آئے گا کہ ابھی فجر کے بعد کا وقت ہے، پھر سحر کا وقت چل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب لوگ آرام سے اٹھتے ہیں، 11 ساڑھے 11 بجے اٹھتے ہیں، 12 بجے کچھ لوگ اٹھتے ہیں، اٹھ کر تیار ہوتے ہیں، وقت تو نماز کو پہنچنے میں بھی تاخیر ہو جاتی ہے۔ جو خطبے کی برکت ملنی چاہیے، جمعہ کے خطبے کی، وہ برکت بھی ان کو حاصل نہیں ہو پاتی۔ عین وقت پر آتے ہیں، نہ سنت پڑھنے کا موقع ملتا ہے، نہ دیگر جو اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ جمعہ سے پہلے پہنچے گا تو اس کو کیا کیا فائدے ملنے والے ہیں۔ اونٹ قربان کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، کتنی بڑی برکت کی بات ہے۔ آپ دیکھیے آج اونٹ قربان ہم نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ہم کو اونٹ کی قربانی کا ثواب دیا ہے، اتنی برکت والی چیز، اس سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ ہماری بے عملی کی وجہ سے۔
ہماری بے عملی کی وجہ سے. تو قیامت سے پہلے اللہ رب العالمین بے عملی اس قدر لا دے گا یا پھر بے عملی اس قدر لوگوں میں عام ہو جائے گی, شیطان کی فتنوں سے, شیطان کے معاملات سے لوگ اتنے خوش ہونے لگ جائیں گے کہ شیطانی کاموں میں وقت گزارنے کے لیے تو وقت ہوگا, لیکن دین کے لیے وقت گزارنے کے لیے وقت ہمارے پاس نہیں ہوگا, بے برکتی آ جائے گی. وہی آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جن کو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کے لیے چن لیا تھا, ان کی زندگی آپ دیکھیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال. ایک وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے روزہ رکھا ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا آج جنازے کی اتباع کس نے کی ہے, جنازے میں کون شریک ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں شریک ہوا ہوں. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آج کس نے صدقہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نے آج صدقہ کیا ہے. وہ 4 اعمال آپ کو معلوم ہیں. تو ایک دن میں اتنی نیکیاں کرنے کی توفیق انہیں کہاں سے ملی؟ اللہ رب العالمین نے اتنی برکت ان کی زندگی میں رکھی کہ 4 نیکیاں کریں, فرائض کے علاوہ نیکیاں ہی ہیں. فرائض تو مکمل ادا ہو رہے ہیں, سنتیں تو مکمل ادا ہو رہی ہیں, تہجد تو ان کی زندگیوں میں تھی ہی, اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا موفق رکھا تھا, اتنی توفیق ان کی زندگی میں شامل حال تھی کہ اتنی نیکیاں وہ کرتے تھے, اتنی برکت ان کی زندگیوں میں تھی. اور آج ہمارا معاملہ ہفتہ گزر جاتا ہے, مہینہ گزر جاتا ہے, لیکن ہم کو قرآن مجید کا ایک صفحہ پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. یہ وقت کی بے برکتی ہے. اصل بے برکتی یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے جو موقع دیا ہے نیکیوں کو بٹورنے کا, نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے جو وقت ہم کو ملا ہے, اس وقت سے ہم صحیح طور پر بینیفٹ نہیں حاصل کر پا رہے. جو وقت سے ہم کو فائدہ لینا چاہیے وہ فائدہ ہم حاصل نہیں کر پا رہے. یہ بے برکتی ہے. ان یتقارب الزمان, قیامت سے پہلے اللہ رب العالمین وقت میں تیزی لا دے گا, اس قدر تیزی کہ وقت سمجھیے کہ آپ ایک کام مکمل نہیں ہوتا, دوسرے کام کا وقت آ چکا ہوتا ہے. یہ اس سے بچنا چاہیے, اور اس سے بچنے کے لیے جو اہم چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب اشارہ فرمایا, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو بات بیان فرمائی, کہا کہ لو ان اہل القرى آمنوا, اگر بستی والے اسلام قبول کر لیں, آمنوا ایمان لا لیں, ایمان پر ثابت قدم ہو جائیں, واتقوا ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی والی زندگی گزارنے والے ہو جائیں, شیطان کے تمام قسم کے فریب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر لیں اور بچائے رکھے اپنے آپ کو شیطان کے ہر سازش سے, تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ لفتحنا علیہم برکات من السماء, آسمان سے اللہ رب العالمین برکتیں نازل کرے گا. آسمان سے اللہ رب العالمین جیسے بارش نازل کرتا ہے جس کے ذریعے مردہ زمینوں کو اللہ رب العالمین زندگیاں دے دیتا ہے, آباد کر دیتا ہے, ویسے ہی ہمارے دلوں کو اللہ رب العالمین برکتیں نازل کر کے جو دل کے مردہ ہیں, جو دل کے صحیح معنوں میں فائدہ نہیں اٹھا پاتے, ان کو اللہ رب العالمین بینیفیشیل بنا دیتا ہے, ان کو اللہ رب العالمین استفادہ کرنے والا بنا دیتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی روایت ہے. ہم اپنے آپ کو متقی بنائیں, ہم اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائیں, اپنے آپ میں ایمان کو ثابت قدم کرنے والے بنائیں گے تو وہ ایمان کی ثابت قدمی ہماری زندگی کے ہر ناحیے سے ہماری زندگیوں میں برکت حاصل کرنے والی بن جائے گی. ہر زندگی کے ہر ناحیے سے آپ دیکھ لیجئے, اولاد سے جو انسان کو برکت ملنی چاہیے وہ برکت ملے گی, ماں باپ سے جو برکت ملنی چاہیے وہ ملے گی, بھائیوں بہنوں سے جو انسان امید کرتا ہے کہ میرے خاندان والے میرے فلاں وقت میں کام آئیں گے, اور آج دیکھیے ہر شخص یہ شکایت کرتا ہے کہ میرے بھائی سے میں نے امید رکھی تھی, کسی سے کوئی امید نہیں رکھنا. آپ دیکھیے رشتہ داروں کو لے کر ہر ایک کو شکایت ہوتی ہے, وجہ کیا ہے؟ وہ بے برکتی ہے. خاندان کو اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے جوڑوں کو مضبوط کرنے والا بتایا ہے. اللہ رب العالمین نے تعمیر بیان فرمائی کہ جس طرح ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے مل کر ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کا سبب ثابت ہوتی ہے, ویسے ہی مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے لیے ہوتے ہیں, ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے لیے, ایک خاندان والا دوسرے خاندان والے کے لیے ہوتا ہے. اور وہ برکت ہم کو حاصل ہو رہی ہے. خاندان سے جو فائدہ ہم کو ملنا چاہیے, خاندان سے جو سکون ہماری زندگیوں میں ملنا چاہیے, خاندان اور خاندان والوں کے ذریعے ہماری زندگی میں جو برکت ہونی چاہیے, کہ ہم کسی کو وہ مل پا رہی ہے وہ بھی نہیں ملتی. تنخواہ کے ذریعے جو برکت ملنی چاہیے وہ ہم کو ملتی ہے, وہ بھی ہماری زندگیوں میں نہیں ہے. وقت کے ذریعے جو برکت ملنی چاہیے وہ بھی ہمارے لیے نہیں ہے. اولاد کی جو فرمانبرداری والی برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ بھی ہم کو نہیں ملتی. ماں باپ کے ذریعے تکلیف, بھائیوں کے ذریعے تکلیف, راستہ چلتے ہوئے تکلیف, پڑوسی کے ذریعے تکلیف, ہمارے اپنے عمل میں تکلیف, شیطان کے ذریعے تکلیف, مختلف تکلیفوں کے ساتھ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ صرف اور صرف ہماری بے عملی کی وجہ سے ہے, وہ بے عملی کی وجہ سے ہے.
اگر ہم ان تمام چیزوں سے، یہ جو نعمت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے کہ انسان کو مال کے ذریعے اللہ رب العالمین نے استحکام بخشا ہے، مال کے ذریعے اللہ رب العالمین نے انسان کو مضبوط کرنے والا بنایا ہے، وہ مال ہم جمع نہیں کر پا رہے، جتنا کما رہے سارا خرچ ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیے ہمارے والدین، ہمارے دادا وغیرہ جو تھے، ان کی تنخواہیں بالکل کم تھیں، ہماری اپنی جو تنخواہیں اس سے 5% شاید ان کی تنخواہیں ہوئی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کیسا اپنے آپ کو مستحکم رکھا، اتنے بڑے بڑے گھرانے رکھنے کے باوجود، گھر میں ان کے 10 15 افراد رہتے تھے، اس کے باوجود تمام کی ذمہ داریاں انہوں نے ادا کی، اپنے گھر کو انہوں نے ذاتی بنایا، اپنی تمام اعتبار سے ایسے سیٹل ہوئے کہ ویل سیٹلڈ لائف ان کی تھی، اور آج وہی ہم کو حاصل نہیں ہو پا رہی ہے۔ ہم 20 سال سے کما رہے ہیں، 30 سال سے کما رہے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا گھر ہم نہیں خرید پا رہے۔ وجہ کیا ہے؟ کمائی کے ذریعے جو برکت انسان کو ملنی چاہیے وہ برکت ہماری اپنی زندگیوں میں نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ قیامت سے پہلے انسان کے عمل کے ذریعے، انسان کے عمل کے سبب اور انسان کے عمل کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس سے برکت اٹھا لے گا، اس سے اللہ رب العالمین برکت اٹھا لے گا۔ تو لہٰذا گزارش ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کو خوش کریں، ایسے خوش کریں کہ ہماری اپنی زندگیوں میں برکت ہو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جیسے کفار کی زندگی ہوتی ہے، کفار اور مشرکین کو اللہ رب العالمین نے بے برکتی کے ذریعے آزمایا ہے، بے برکتی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ان کو آزمایا ہے، اور وہی چیز کہیں ہماری اپنی زندگیوں میں نہ آ جائے، آ چکی ہے، دھیرے دھیرے آ چکی ہے۔ ان کی زندگیوں میں 100% ہوگی تو ہماری زندگی میں 20-30% آ چکی ہے، اس کو بھی ہم کم کرنے کی کوشش کریں، وہ ریشو بھی ہماری زندگی سے نکل جائے، اور مکمل ایمان والی زندگی جب ہم گزاریں گے تو اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں برکت ہماری اپنی زندگیوں میں لائے گا۔ تو سب سے پہلی علامت میں نے قیامت سے پہلے کی جو ذکر کی، وہ عمل کے ذریعے اللہ رب العالمین عمل کے نتیجے میں لائے گا کہ ہمارے اپنے عمل کم ہو جائیں گے، اور عمل کم ہونے کے سبب اللہ رب العالمین ہمارے اپنے وقت کے اور تمام جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں ان نعمتوں سے برکت اللہ رب العالمین اٹھا لے گا۔ اب دوسری جو علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے، اللہ کے نبی نے کہا ان من اشراط الساعۃ ان یتقارب الزمان، کہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ وقت تیزی سے گزرنے لگ جائے گا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، صحیح ترمذی اور امام احمد رحمہ اللہ کی مسند میں حدیث ذکر ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وقت اس قدر تیزی سے گزرے گا، السنۃ کالشہر، ایک سال مہینے کے جیسا گزرنے لگے گا، اور ایک مہینہ ایک ہفتے کے جیسا گزرنے لگ جائے گا، اور ایک ہفتہ ایک دن کے ذریعے، اور ایک دن ایک گھنٹے کے ذریعے گزرنے لگ جائے گا۔ اور اللہ کے نبی آخر میں مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں ایک گھنٹہ اس قدر تیزی سے گزرے گا جیسا کہ آگ لگی اور بجھ گئی، آگ لگی اور بجھ گئی، جیسے آگ لگ کر بجھ جاتی ہے ویسے ہی ایک گھنٹہ ہمارا گزرتا چلا جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر اور ہم تمام کو تنبیہ فرمائی ہے کہ ہم اپنے وقت سے مکمل طور پر استفادہ کرنے والے بنے، اپنے آپ کو عملی زندگی گزارنے والے بنے۔ اب اس کے بعد دوسرا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت ذکر کی ہے وہ علامت یہ ہے وَيَنْقُصَ الْعَمَلَ، عمل میں نقصان آ جائے گا، عمل میں کمی انسان کی ہو جائے گی۔ میں نے جیسا آپ کے سامنے ذکر کیا کہ پہلے عمل میں کمی آ جائے گی، اور عمل میں کمی کے بعد ہی جتنی علامتیں آج میں بیان کروں گا یا پھر اس کے بعد جو علامتیں آئیں گی وہ تمام کی تمام علامتیں عمل کی کمی کی وجہ سے ہی ہوں گی۔ عمل میں کمی ہوئی، ایمان میں کمی ہوئی، اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوئی، شیطان کی فرما برداری کی زندگی انسان جب گزارنے لگ جائے گا تو ایسی بے عمل انسان کو اور ایسے بے ایمان انسان کو جس کی بے غیرتی کا یہ عالم کہ اللہ رب العالمین سے نافرمانی کرے، اللہ رب العالمین سے انسان کو غیرت ختم ہو جائے، محلے والوں سے مسلمانوں سے غیرت انسان کی ختم ہو جائے، بے پردگی گھر میں عام ہو، اور اس قدر بے غیرتی کہ انسان ہر گناہ عام کرنے لگ جائے، جب ایسی زندگی انسان گزارے گا تو اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوگا، اور ناراض ہونے کے سبب آنے والی علامتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ اللہ کے نبی نے کہا، آگے حدیث میں ہے وَيَكْثُرَ الْحَرَجُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ان من علامت الساعۃ ان یتقارب الزمان، قیامت سے پہلے عمل تیزی سے بڑھ جائے گا، وینقص العمل، عمل میں اللہ رب العالمین کمی لا دے گا، یعنی عمل کم ہوتا چلا جائے گا، ویلقی الشح، انسان کے دل میں بخل آ جائے گا، بخل انسان کے دل میں آ جائے گا، بخیلی انسانوں کے دلوں میں آ جائے گی،
بخیلی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں بخیلی اس قدر ہمارے اپنے دلوں میں کہ پہلے آپ دیکھتے تھے کہ ہمارے اپنے والدین جو تھے، ہمارے اپنے جو بڑے تھے، وہ مہینے 2 مہینے میں ایک دفعہ یا پھر ہفتے میں ایک دفعہ سب لوگ جب چھٹی ہوتی خاندان میں ایک دوسرے کے پاس جایا کرتے تھے، وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کرتے تھے، ایک ساتھ کھاتے پیتے. لیکن آج کا ہمارا معاملہ یہ ہے، ہماری اپنی کمائیوں میں بے برکتی جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں بخل آ چکا ہے. بخیلی اس قدر کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی خرچ نہیں کرنا چاہتے. خرچ کی وجہ سے ہم کسی مہمان کو بلانا نہیں چاہتے. مہمان آئے تو گھر میں شکایت ہوتی ہے خواتین کی، اب کیا بنائے، کہاں سے منگائے، کیا کریں، فلاں کریں فلاں کریں. یہ شکایت بخیلی انسان کے دل میں آ جائے گی. کمائی 3-4 گنا بڑھ کر ہماری ہو چکی ہے، لیکن بخیلی آ چکی ہے. وَيَلْقِ الشُّحَّ، اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ انسانوں کے دلوں میں بخیلی آ جائے گی. اور اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وَيَكْثُرَ الْحَرَجْ، قتل عام ہو جائے گا، قتل عام ہو جائے گا. یہ تمام چیزیں کیوں ہوں گی؟ عمل کی وجہ سے ہوگی، ایمان کی وجہ سے ہوگی. جب انسان بے عملی والی زندگی گزارنے والا ہو جائے گا، جب انسان کو اللہ تعالیٰ کا، اس کے احکامات کا، اس کے دین کا، اس کے قرآن کا اور اس کے نبی کے احکامات کا پاس و لحاظ نہیں ہوگا، تب انسانوں کو اللہ رب العالمین ان تمام فتنوں سے آزمائے گا. قتل بھی عام ہو جائے گا. سباب المؤمن فسوق، اللہ کے نبی نے کہا ہر لوگوں کے دلوں پر گالیاں ہوگی، ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے انسان گالیاں بکنے والا ہو جائے گا. یہ جو تمام فتنے ہیں یہ تمام کے تمام بے عملی کی وجہ سے اور ایمان میں کمزوری کی وجہ سے ہوں گے. آپ لوگ آگے آ کر بیٹھ جائیں، آگے آ کر بیٹھ جائیں، تھوڑا سا قریب ہو جائیں تاکہ وہ لوگ بیٹھ جائیں اپنی جگہ پر. تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے جو آگے علامت ذکر کی ہے وہ یہ کہ عمل میں نقصان ہو جائے گا، عمل میں کمی انسان کی ہو جائے گی. اور عمل میں کمی کیسی ہوگی؟ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے متعلق امام ابن قیم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کو کیسے کیسے گمراہ کرتا ہے. پہلے جب انسان کو کوشش کرتا ہے شیطان کے شرک کے ذریعے آزمائیں. امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب میں الداء والدواء میں ذکر کرتے ہیں کہ شیطان کس کس ذریعوں سے انسانوں کو آزماتا ہے. پہلا یہ کرتا ہے کہ سب سے بڑی آزمائش میں گمراہ کرتا ہے، تو شرک سے اس کو آزماتا ہے، توحید و شرک کے ذریعے اس کو آزماتا ہے. جب وہ شرک میں نہیں پڑتا تو بدعات کے ذریعے اس کو آزماتا ہے. جب وہ بدعات میں بھی نہیں پڑتا، اپنے آپ کو استقامت والا بن جاتا ہے کہ کوئی بھی بدعت اس انسان کی زندگی میں نہیں، کسی بھی قسم کا شرک اس کی زندگی میں نہیں، تب اس کو بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے ذریعے آزماتا ہے. کبیرہ گناہ جیسا زنا کاری، آج ہم تمام نوجوانوں کے درمیان عام جو گناہ ہے، عام ہے یہ ساری چیزیں. زنا کے ذریعے شیطان آزماتا ہے. آپ دیکھیے ایک کے ساتھ نہیں 3-3 4-4 کے ساتھ زنا کرتے ہوئے ہمارے نوجوان ہیں. نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ. یہ شیطان آزما رہا ہے. شیطان اس قدر آزماتا ہے نہ صرف نوجوان بلکہ شادی شدہ لوگ جو جن کو اللہ رب العالمین نے ایک ایسی پختہ عمر اللہ تعالیٰ نے جن کو عطا فرمائی ہے، 40 سال 30 سال یا پھر 35 یا پھر 45 سال کی عمر تک آپ دیکھ لیجئے، اس وقت تک بھی لوگ ایکسٹرا میریٹل افیئر سے دوچار ہوتے ہیں. اس طرح اللہ رب العالمین، اس طرح شیطان ان کو گناہوں میں ملوث کر رہا ہے، گناہوں کے ذریعے، کبیرہ گناہوں کے ذریعے، یا پھر اگر زنا کاری میں نہیں، چوری کے ذریعے، دھوکہ دہی کے ذریعے، کاروبار میں دھوکہ دہی. بڑے بڑے کاروباروں میں بڑا بڑا دھوکہ ہوتا ہے، چھوٹے کاروبار میں چھوٹا دھوکہ ہوتا ہے. کم از کم ایک ٹماٹر وہ کم کرے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک چھوٹا موٹا سمجھے کہ 19-20 کا فرق کرے گا کوئی معاملہ نہیں. لیکن آپ وہی ریئل اسٹیٹ میں چلے جائیں، بڑے سے بڑا دھوکہ وہاں پر مل جاتا ہے. آپ وہیں چٹیوں کے معاملے میں چلے جائیں، بڑے سے بڑا دھوکہ مل جاتا ہے. وہیں آپ اچھی بڑی کمپنی میں یا پھر بڑی انویسٹمنٹ کی بات لے لیں، بڑے سے بڑا دھوکہ مل جاتا ہے. تو یہ دھوکے ہم دے رہے ہیں ایک دوسرے کو. یہ بڑا کبیرہ گناہوں میں سے اللہ رب العالمین نے اس کو رکھا ہے. تو یہ کبیرہ گناہوں کے ذریعے شیطان انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. پہلا شرک کے ذریعے آزماتا ہے، اس کے بعد بدعات کے ذریعے آزماتا ہے، اس کے بعد کبیرہ گناہوں کے ذریعے اس کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب اس کے بعد کبیرہ گناہوں میں بھی وہ انسان ملوث نہ ہو، اپنے آپ کو محفوظ رکھ لے، تو ایسی صورت میں اس بندے کو صغیرہ گناہوں کے ذریعے آزماتا ہے. صغیرہ گناہ جیسے انسان بیٹھے بیٹھے جھوٹ بول دے، کسی کو گالی دے دے، یا پھر کوئی اور معاملہ کر دے. منافقین کی جو علامتیں ذکر کی گئی ہیں جو ان کی ہمیشہ زبان پر ہوتی ہیں، وہ کام انسان کرے. وعدہ خلافی کی مثال دے لیجیے آپ. آج وعدہ خلافی ہم تمام کے درمیان عام ہے. تو یہ سارے معاملات ہمارے اپنے ہیں. ہم اللہ رب العالمین سے اس قدر دور ہوتے جا رہے ہیں. صغیرہ گناہوں کے ذریعے اللہ رب العالمین سے شیطان دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب صغیرہ گناہوں سے وہ نہ کر سکے، صغیرہ گناہوں میں بھی انسان اپنے آپ کو استقامت والا رکھ لے، تب اس سے کوشش کرتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے نیکیوں سے دور کر دے. بڑے بڑے نیکیاں جیسا کہ فرائض ہیں،
فرائض سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. سستی اور کاہلی کا معاملہ یہ کہ فجر چھوٹ جا رہی ہے یا پھر دیگر نمازوں سے انسان دور ہوتا جا رہا ہے, جماعت سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کے ذریعے بڑے بڑے نیکیوں کے ذریعے آزماتا ہے, بڑے بڑے نیکیوں سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب بڑے نیکیوں پر بھی انسان جمع رہے, فرائض کی مکمل ادائیگی کرے, تو ایسی صورت میں سنن و نوافل سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. آج دیکھیے آپ کہ ہم کتنے لوگ ہیں جو سنن و نوافل کا اہتمام کرتے ہیں. یہ شیطان کی سازش میں نہیں تو ہم کس میں ہیں؟ شیطان کی سازش ہی تو ہے ہمارے ساتھ کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے, جو انسان اللہ تعالیٰ کی شکر ادائیگی کے لیے جس طرح سجدہ ریز ہو جانا چاہیے, اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ خم کر دینا چاہیے, وہ ہماری اپنی زندگیوں میں حاصل نہیں ہے. تو یہ شیطان کی سازش ہی تو ہے, شیطان کی فریب ہی تو ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں نہ سنتیں ہیں, نہ نوافل ہیں, نہ تہجد ہے, نہ دیگر سمجھیے کہ آپ صبح اٹھنے کے بعد اشراق کی نماز کا اہتمام ہے, نہ صدقہ و خیرات کا اہتمام ہے, نہ اس کے علاوہ کسی اور مسلمان کو جو فائدہ پہنچانا چاہیے وہ پہنچانے والا معاملہ. کوئی بھی نیکی ہماری اپنی زندگیوں میں سنت و نوافل کے ذریعے نہیں ہے. حتیٰ کہ جو سب سے آسان نیکی ہے, جو زبان پر ذکر ہونا چاہیے, وہ بھی ہماری اپنی زندگیوں میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ہم کو اس کے ذریعے اللہ رب العالمین سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا ہے. اب آپ اپنے آپ کو دیکھ لیجئے کہ ہم کس اسٹیج میں ہیں. ہم شرک میں نہیں ہیں, ہم بدعاتوں میں نہیں ہیں, لیکن کبیرہ گناہوں میں ہمارا شمار ہے. کبیرہ گناہوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے صغیرہ گناہ کرنے والے بھی ہم ہو جاتے ہیں. صغیرہ گناہوں کے ساتھ ساتھ نیکیوں سے بھی ہم دور ہیں, فرائض سے بھی ہم دور ہیں, فرائض کے ساتھ ساتھ سنت و نوافل سے بھی ہم دور ہیں. تو شیطان کے جو 10 اسٹیپس ہیں ان میں سے 2 اسٹیپس پر ہم بچے ہوئے, باقی سارے کے سارے اسٹیپس ہمارے اندر ہیں. شیطان جس ذریعے سے آزماتا ہے وہ 2 اسٹیپ سے ہم بچے ہوئے ہیں. بس شرک ہماری زندگی میں نہیں ہے, یا بھی بسا اوقات لوگوں کی زندگیوں میں ہے, وہ بھی چھوٹا چھوٹا شرک جو ہے وہ بھی لوگوں کی زندگیوں میں ہے, بدعات بھی کچھ لوگوں کی زندگیوں میں ہے. اس سے بھی ہم اگر نہیں بچ پائیں گے تو ہماری زندگی للہیت کے لیے ہے یا پھر للشیطان کے لیے. شیطان کی زندگی ہم گزار رہے ہیں, پھر اللہ رب العالمین کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو اب اس کے بعد سنت و نوافل سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. سنت و نوافل سے اگر وہ نہیں بچا پاتا, سنت و نوافل پر بھی انسان جب جمع رہتا ہے تو مستحبات سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. مستحبات جیسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا, جماعت سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. تکبیر تحریمہ کا اہتمام کرنا. اب دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو خالی بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ اپنا جائزہ لے لیں, صبح سے آپ نے کیا کسی نے آفس جوائن کی تھی؟ آج کسی نے آفس جوائن نہیں کی. سب کو چھٹیاں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, سارے انسٹیٹیوشنز بند ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی تاخیر کیوں ہوئی آنے کے لیے؟ شیطان کی سازش ہے, شیطان کا فتنہ ہے. پہلے آ سکتے تھے, صبح سے کسی نے کوئی کام نہیں کیا اللہ کے فضل و کرم سے. کچھ کیا بھی ہوگا تو سودا لانے کا یا پھر گوشت لانے کا یا پھر مختصر سا آدھے گھنٹے کا کام کیا ہوگا. ایسے یہاں پر کوئی بھی آج شاید کہ نہ آئے ہوں, یا پھر کچھ لوگ آئے بھی ہوں کہ جنہوں نے آفس سے چھٹی لے کر جمعہ میں حاضری دی ہو. ایسے بہت کم لوگ ہیں ہمارے پاس, لیکن اس کے باوجود بھی تاخیر کیوں؟ شیطان اس فتنے سے آزما رہا ہے. جو پہلے آ کر جو نصیحت حاصل کرنی چاہیے, یا پھر انسان کو جمعہ کے ذریعے جو برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ ایک جمعہ میں انسان حاضر ہوتا ہے تو ایک ہفتے بھر کے سدھار اس کی زندگی میں آ جاتا ہے. یہی تو اصل برکت ہے جمعہ کی. جمعہ کو جو اللہ رب العالمین نے ہفتے میں ایک مرتبہ رکھا, اس کا مقصد یہ, اس کی برکت یہ کہ ایک ہفتے میں ایسی نصیحت لوگوں کو مل جاتی ہے, یا پھر مسلمانوں میں ایسی اجتماعیت پیدا ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ایسے مضبوط ہو جاتا ہے کہ ایک ہفتے تک وہ کنیکشن مضبوط ہی رہتا ہے. ایک ہفتے کے درمیان 5-6 دن کے بعد جب وہ مدھم پڑنے لگ جاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین جمعہ رکھ دیتا ہے, تاکہ پھر بندہ اللہ رب العالمین سے قریب ہو جائے. اور وہی برکت ہم کو نہیں مل رہی ہے. وجہ شیطان کی فرما برداری, اللہ رب العالمین سے دوری, شیطان کی ہر بات کو مان لینا اور اللہ رب العالمین کی ہر بات سے سستی برت لینا. یہ معاملات ہمارے اپنے ہوں تو ہم کیسے اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھ سکتے ہیں؟ یہ قیامت کی علامتیں ہیں. یہ قیامت کی علامتیں ہیں کہ انسان کو اللہ رب العالمین نیکیوں سے دور کر دیتا ہے, یا پھر انسان خود دور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ جہنم میں جائے. خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا, کسی بندے کو اللہ رب العالمین نہیں چاہتا جہنم میں داخل کرے. حتیٰ وہ تو سمجھے کفار کی بات ہوئی, مسلمان کو ایمان کی دولت دینے کے بعد کیوں اللہ رب العالمین اس بندے کو جہنم میں داخل کرنا چاہے گا؟
کیوں اللہ رب العالمین عملی زندگی دینے کے باوجود بھی اس بندے کو جہنم میں داخل کرنا چاہے گا؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے راستے رکھے ہیں، اللہ رب العالمین نے مواقع رکھے ہیں۔ اب دیکھیے ذی الحجہ کا روزہ گزرا جس میں ہمارے پچھلے صغیرہ ایک سال کے گناہ اور آنے والے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اتنا مہربان ہے ہمارا رب کہ ہم کو چاہتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے بڑے بڑے ثواب ہم کو حاصل ہو جائیں، اس کے باوجود بھی شیطان کی فرمانبرداری، یہ شیطان کی فرمانبرداری کی وجہ سے فتنے قیامت سے پہلے آئیں گے۔ اب دیکھیے آپ عاشورے کا روزہ آئے گا، عاشورے کے روزے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ میں اللہ رب العالمین سے اس بات کی امید کرتا ہوں کہ اس ایک روزے کے ذریعے اللہ رب العالمین 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ دیکھیں ابھی ہم نے 1 مہینہ پہلے روزہ رکھا تھا، بالکل 1 مہینہ پہلے، جس کے ذریعے 2 سال کے گناہ معاف کر دیے گئے تھے۔ پھر 1 مہینے کے بعد کیوں ضروری تھا؟ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، انسان میلان رکھنے والا ڈاواڈول پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے آپ سے جوڑنے کے لیے اتنے مواقع رکھے ہیں، اس کی برکت بھی اگر ہم کو حاصل نہ ہو۔ اب دیکھیں عاشورے کا روزہ کتنے لوگ رکھیں گے؟ اس روزے کے ذریعے انسان کی زندگی میں جو نیکیوں کی برکت اور نیکیوں کا اضافہ جو ملنا چاہیے، زیادہ ڈھیر ساری جو نیکیاں ملنی چاہیے، انکاؤنٹیبل جو نیکیاں ملنی چاہیے، وہ ہم برکت حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ عمل کے ذریعے جو برکت انسان کو ملنی چاہیے وہ ہماری اپنی زندگی میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بے عملی والی زندگی۔ اللہ رب العالمین سے ہم پناہ طلب کریں کہ اللہ رب العالمین ہم کو ان فتنوں کے ذریعے آزمائیں۔ انسان کو جس قدر بے عملی والی زندگی سے نقصان پہنچتا ہے، کسی اور فتنے سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا۔ اگر انسان کا ایمان مضبوط ہو، سامنے دجال بھی کھڑا ہو جائے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر انسان کا ایمان کمزور ہو تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کو بہکانے کا سبب ثابت ہو جاتا ہے، ایک عورت بھی اس کو بہکانے کا سبب ثابت ہو جاتی ہے۔ ایمان اگر کمزور ہو، عملی زندگی نہ ہو، تو چھوٹی سے چھوٹی آزمائش بھی اس انسان کے لیے بڑی بن جاتی ہے۔ تو آگے جو آزمائشیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، یاجوج ماجوج کا آنا ہے، یا پھر جو فرات سے جو اللہ کے نبی نے ذکر کیا کہ آگ نکلے گی، یا پھر اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے ذکر کیا کہ قتل عام ہو جائے گا، مسلمانوں کے درمیان شح عام ہو جائے گا، یہ جتنی بھی علامتیں اللہ کے نبی نے ذکر کی کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، ایک انسان اپنی بات نہیں مانے گا، دوست کی بات کا خیال کرے گا، اپنی ماں کی بات کا اسے کوئی خیال نہیں ہوگا، لیکن بیوی کی بات کا پاس و لحاظ اس کی زندگی میں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے جتنی علامتیں ذکر کی ہیں یہ اسی وقت صحیح معنوں میں ہمارے لیے یعنی بیریئر ثابت ہو سکتی ہیں جب ہمارے اپنے دل میں مضبوط ایمان ہو۔ میں پہلے ہی اس علامت کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اپنے ایمان کو ہم مضبوط کریں، ہماری زندگی ہم عملی زندگی بنائیں، تو جتنی بھی آزمائشیں آئی، حتیٰ کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں دجال بھی سامنے کھڑا ہو کر آپ کو بہکانے کی کوشش کرے، وہ 1000 سال آپ کے سامنے گزار لے، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ایمان جب مضبوط ہوگا تو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ایمان کی مضبوطی والا بنائے۔ اللہ رب العالمین قیامت سے پہلے جو بے عملی بڑھ جائے گی، اللہ رب العالمین اس فتنے سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہماری بلکہ ہماری اولاد کی اور آنے والی تمام نسلوں کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو شیطان جس فتنوں کے ذریعے انسانوں کو آزماتا ہے یا تجھ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین تمام فتنوں سے ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔